اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری سکول ورنو جماعت پنجم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ بچوں، آپ اپنا خیال ضرور رکھیے، کیونکہ آج کل ہم جن مشکل حالاتوں سے گزر رہے ہیں تو ہمیں بہت ہی احتیاط کرنا ہے اور بلا وجہ گھر سے باہر مت جائیے۔ اگر کسی وقت کسی مجبوری کی وجہ سے جانا بھی پڑے تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ جانا ہے اور بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر بچوں نہیں جانا چاہیے۔ گھر میں رہ کر بھی بہت ہی احتیاط کرنا ہے بچوں۔ تو بچوں، خدا سے دعا کرو کہ جلدی ہی یہ بیماری ختم ہو جائے تاکہ ہم آرام سے جی سکیں، کیونکہ آج کل ہم بہت ہی پریشان ہوتے ہیں۔ کسی کام میں ہمارا دل بھی نہیں لگتا ہے، کیونکہ ذہنی تناؤ کی وجہ سے انسان ہر وقت منتشر رہتا ہے۔ تو بچوں، آپ اپنی کتاب بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 84 نکالیے اور ہمارا موضوع ہے ڈاکٹر امبیڈکر، اس کا حصہ دوم۔ تو بچوں، حصہ الف میں ہم نے پڑھا کہ جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے وہ کون تھے، انہوں نے ہریجنوں کے لیے کیا کیا کیا، کیونکہ ہریجنوں کو لوگ بہت ہی ظلم کرتے تھے ان پر، اور انہیں پانی کے ساتھ ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے تھے۔ پانی خدا کی دین ہے، اس پر سب کا بچوں حق ہوتا ہے، لیکن ہریجنوں پر اتنا ظلم تھا کہ وہ پانی کو چھو بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن امبیڈکر نے ان کے لیے بہت ہی ہمدردی کی ہے، یہ ہریجنوں کے ہمدرد تھے۔ تو جو ہم نے حصہ الف میں پڑھا، تو آج ہم حصہ ب میں پڑھیں گے کہ امبیڈکر کب پیدا ہوئے اور وہ کب اس دنیا سے چلے گئے اور وہ کس عظیم سطح کرہ کے قائد اور بانی تھے۔ تو بچوں، آپ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیے۔ بابا صاحب آگے بڑھے، ہزاروں لوگوں کے سامنے اس تالاب میں اترے، انہوں نے پانی کو چھوا۔ یعنی بابا صاحب، جس سے لوگ بابا صاحب بھی کہتے تھے امبیڈکر کو، تو جب وہ آگے بڑھے تو ہزاروں لوگوں کے سامنے وہ اس تالاب میں اترے، جس تالاب کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جس کا نام چودار تالاب تھا۔ تو انہوں نے اس تالاب کے پانی کو چھوا، اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی بھر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہریجن اس پانی کو چھونے لگے۔ تو جب امبیڈکر نے اپنے دونوں ہاتھوں میں یہ پانی بھرا، اس تالاب کا پانی، تو دیکھتے ہی دیکھتے تمام ہریجن اس پانی کو چھونے لگے، پانی کو ہاتھوں سے اچھال اچھال کر بابا صاحب کی جے کے نعرے بلند کرنے لگے۔ یعنی وہ پانی کو ہاتھوں میں بھر کر اچھال اچھال کر وہ یہ نعرے لگا رہے تھے، بابا صاحب کی جے۔ یہ بابا صاحب کون تھے؟ یہ تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، جنہیں لوگ بابا صاحب امبیڈکر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یعنی یہ بابا صاحب کون تھے؟ یہ بابا صاحب تھے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، اور لوگ انہیں پیار سے بابا صاحب امبیڈکر بھی کہتے تھے۔ یہ مہاڑ کے اہم اور عظیم سطح گرہ کے قائد اور بانی تھے۔ ڈاکٹر امبیڈکر 1899 میں پیدا ہوئے، وہ ہریجنوں کے ہمدرد تھے۔ اور بچوں، مہاڑ جس میں یہ تالاب تھا، وہاں کے ایک اہم اور عظیم سطح گرہ کے قائد، یعنی پرامن گروہ کے قائد اور بانی تھے یہ ڈاکٹر امبیڈکر۔ یہ 1899 میں پیدا ہوئے اور یہ ہریجنوں کے بہت ہی ہمدرد تھے۔
انہوں نے ملک میں ہریجن سماج کو جگایا اور ان کے دل سے خوف و ہراس دور کر دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی اپنی دبی کچی اور پسماندہ ذات کے لوگوں کی ترقی کے لیے وقف کر دی۔ یعنی جو بابا صاحب امبیڈکر تھے، انہوں نے ہریجنوں کے دل میں جو خوف تھا، ڈر تھا، اس کو دور کر دیا اور اس ہریجن سماج کو جگایا، انہیں ہمت دی، حوصلہ دیا اور انہوں نے اپنی ساری زندگی جو دبی کچی اور پسماندہ ذات کے لوگ تھے، یعنی جن پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کی ترقی کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ وہ ایک بڑے قانون دان بھی تھے۔ انہوں نے ہندوستان کا آئین بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ ان کی نظر میں سب لوگ برابر تھے۔ یعنی بچوں، جو بھیم راؤ امبیڈکر تھے، انہوں نے ہندوستان کا آئین یعنی ہندوستان کا دستور بنانے میں بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے اور ان کی نظر میں سب لوگ برابر تھے۔ یعنی جو قائد ہوتے ہیں بچوں، رہنما ہوتے ہیں، وہ یہی اکثر کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، چاہے کس مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن سبھی یہی تعلیم دیتے ہیں۔ جو ہمارے رہنما ہیں، جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں، وہ ہمیں بچوں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ سب لوگ برابر ہیں، یکساں ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا، ذات پات اور بھید بھاؤ بے معنی ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ بابا صاحب چاہتے تھے کہ ہر شخص کو اس کا جائز حق ملے۔ یعنی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کہا کہ ذات پات اور بھید بھاؤ بے معنی ہیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، کسی سے کوئی نرمی یا کسی سے کوئی سختی نہ کی جائے، ہر کسی کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ اور بابا صاحب چاہتے تھے کہ ہر کسی شخص کو اپنا جائز حق ملے، جو اس کا اپنا حق ہو اس سے وہ ملے، اس سے وہ محروم نہ رہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر 1965 میں اس دنیا سے چل بسے۔ اور بچوں، یہ جو ڈاکٹر امبیڈکر تھے، 1965 میں اس دنیا سے وہ چل بسے۔ بچوں، ہم نے پڑھا یہ سبق، آج ہم نے اس کا حصہ دوم پڑھا۔ اور بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے ذہن میں رکھا ہوگا کہ امبیڈکر کون تھے اور انہوں نے ہریجنوں کے لیے کیا کیا اور انہوں نے ہندوستان کا آئین بنانے میں کیسا رول ادا کیا ہے، جو میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا۔ تو بچوں، ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنے سبق کو دوبارہ دہرائیے اور پڑھیے۔ جس جگہ آپ کو کوئی کمی پیشی ہو تو انشاءاللہ وہ دور کریں گے۔ تو بچوں، اس میں کچھ الفاظ آئے ہمیں، آپ ان کا معنی لکھیے اور انہیں انڈر لائن بھی کیجیے۔ مخصوص معنی خاص مقرر کیا گیا ہو۔ ستہ گرہ معنی پرامن احتجاج۔ یعنی امبیڈکر مہاڑ کے ایک اہم اور عظیم پرامن احتجاج کے قائد اور بانی تھے۔ یعنی انہوں نے پرامن احتجاج کیا۔ جو امبیڈکر تھے وہ اس کے قائد اور بانی تھے۔ رہنمائی کرنا معنی راستہ دکھانا۔ یعنی ہریجنوں کو کس نے رہنمائی کی؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے۔ آئین معنی دستور۔ تو بچوں، آپ اپنا سبق پھر دہرائیے اور پوری طرح ذہن میں رکھیں کہ امبیڈکر کون تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کن لوگوں کے لیے وقف کر دی۔ بچوں، انہوں نے اپنی زندگی دبی کچلی اور پسماندہ ذات کے لوگوں کی ترقی کے لیے وقف کر دی۔ امبیڈکر ہریجنوں کے ہمدرد تھے۔ انہوں نے ہریجن سماج کو جگایا اور تب تک ہریجنوں کو پانی کے ساتھ چھونے بھی نہیں دیتے تھے، وہ چھو بھی نہیں سکتے تھے اس تالاب کے پانی کو۔ کتنی بڑی ناانصافی تھی ان کے ساتھ۔ جو اونچی ذات کے لوگ تھے بچوں، وہ ان پر بڑا ظلم کرتے تھے۔ لیکن جب بابا صاحب ہزاروں لوگوں کے سامنے اس تالاب میں اترے، انہوں نے اس پانی کو چھوا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام ہریجن اس پانی کو چھونے لگے۔ تو بچوں، آپ اپنا سبق پھر دہرائیے اور اپنے ذہن میں رکھیے کہ امبیڈکر کون تھے اور اس کے آگے ہم بچوں کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ باقی وسلام۔